इन्ना بے شک ہم نے ارسلنا ہم نے بھیجا آپ کو بالحق کے حق کے بشیرا و نذیرا. یہ میں بات کرتا رہتا ہوں کہ علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی فضائل سنائیں، جو تقریر کریں اسی میں حضور کی بشیر جو صفت ہے اس سے بھی نور ٹپک رہا ہو اس عالم کا، اور نذیر کی صفات سے بھی نور ٹپک رہا ہو، وہ نائب رسول ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں ایک بات آپ کو عرض کروں، بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہم سب کو. یہ جو ممبر رسول ہے نا، اب یہی رہ گیا کہ ایک دوسرے کی تعریفیں کرو بس، حالانکہ جس کا ہے اس کی بات کرو، جس کا ہے اس کی بات کرو، بات ختم. میں فلاں چودھری صاحب آیا، فلاں خان صاحب آیا، فلاں ملک صاحب، ہاں کسی کے لیے دعا کرنی ہے، اس نے اچھا عمل کیا تو دل سے دعا کرو، ویسے نہیں. دل سے اگر تھوڑا دل خوش ہو گیا کہ واقعتاً دین کا کام کیا ہے تو پھر حضور کا ممبر دین کے لیے ہے، جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، انہوں نے اچھا کام کیا، اللہ ان کو جزا دے، پھر تو سارے دعا کرنی چاہیے، سارے دعا کرنی چاہیے. اور ویسے جو ہے اپنی ہی تعریفیں اور اپنی ہی، میں ساتھ والے مولوی صاحب کی، ساتھ والے مولوی میری تعریف، ہاں جی، اور نعت خان کہیں جی ان جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کہیں جیسا کوئی نہیں ہے، جس کا ممبر ہے. اس لیے قوم دین پر نہیں آتی، قوم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ اسی کی بات سننا چاہتے ہیں. ان کو جب اور بات سنیں گے وہ بیٹھے تو رہیں گے، لیکن ان کے اندر کوئی ہلچل حرکت نہیں آئے گی. حرکت تب آئے گی جس کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اس کی بات ہو، پھر ان کے اندر ایک حرکت آئے گی کہ ہمارے نبی کی بات آنے لگی ہے، پھر توجہ آئے گی. تو یہاں بشیر نذیر سے مراد یہ ہے کہ وہ خود بھی ڈرے پہلے، اور خود بھی اپنی خوشخبریاں لے، رحمت والے کام کرے، اور پھر وہ نائب رسول بن کے بشیر اور نذیر کا مظہر بن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نائب بن کر سمجھائے، جہاں غلطی ہے وہاں سمجھائے. اور اللہ نے کتنی بڑی بات کی، فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. حضور ہر وقت اسی میں رہتے تھے کہ یہ حضور کا بڑا مقام ہے، ہم سے پوچھا جائے گا، یہ امام الانبیاء کا مقام ہے، ہم سے پوچھا جائے گا. ہمارا بیٹا جہنم میں گیا، پوچھا جائے گا، ہماری بیٹی گئی، پوچھا جائے گا. ہمارا دوست ہمارے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے، اچھا ہم نے اس کو تبلیغ نہ کی، ہمیں پوچھا جائے گا. امام مسجد ہے، خطیب ہے، وہ دین بیان کرتا ہے، اس نے اپنی وہ باتیں بیان کی جس میں بس لوگ خوش رہیں اور لوگ واہ واہ کریں. اور دیکھیں مومن ہر طرف روئے تب بھی وہ خوش ہے، روئے اگر تقریر سنتے وہ روتا ہے تو ممکن ہے اس کی رونے کی کیفیت اچھی ہو. میں ضروری نہیں کہنا اونچے ہاتھ چک تو سبحان اللہ کہ ایک حدیث میں نہیں ہے یار، تبلیغ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے. ایک حدیث میں نے نہیں پڑھا کہ حضور نے صحابہ نے کہا اونچی آنکھوں سبحان اللہ. کیسی بات ہے یار، کم از کم ممبر رسول پر تو سنت مصطفیٰ کو اپنانا چاہیے. ہاتھ کھڑے کرو، نیچے کرو، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، اے والے کون ہو؟ ممبر رسول ہے. وہی تہذیب میرے آقا نے جو سمجھائی، وہ طریقہ. صحابہ کیسے دین سنتے تھے؟ جیسے الحمدللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، غور سے، تفکر سے. اور کیونکہ صحابہ معتبر اور مستند اور اعلیٰ ہیں، ہم کیونکہ ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے ان کے سروں پر پرندے ایسے لگتا ہے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ہلائیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس قدر حرکتیں بھی نہیں کرتے تھے. دین سننے والے لوگ اس طرح سے بیٹھتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، پر عمل کرتے ہیں. وہ جہاں واویلا ہو، شور و غل ہو، یا ایک ہی نام کو بار بار دہرایا جائے، کوئی قوم کو کوئی پیغام نہ دیا جائے، کوئی ان کی غلطی کو درست کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کی جائے، تو وہ صرف بس ایسے ایک سمجھ لیں کانوں کی لذت اور خواہشات کا ایک پلڑا ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن بس اس کو دین کا سایہ ہم نے دے دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سٹیج پر بھی سنت مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ضرور ہے، حدیث میں نے خود پڑھی ہے، حضور بات کرتے ہوئے آپ کے چہرے انور پر اس قدر حضور بلند آواز فرماتے کہ چہرے انور کا رنگ سرخ پھولوں کی طرح چمکتا. اس قدر حضور اوپر اونچی آواز کر کے گفتگو فرمائے، جیسے خطیب کرتے ہیں بعض دفعہ، پھر نیچے بھی کر. یہ گفتگو کا انداز ہے کہ جیسا اللہ کا کلام آئے اس انداز میں گفتگو کرنا. جہنم آ گئی ہے تو وہاں ڈر کے مارے، کوئی ڈرانے والی بات آ گئی ہے تو اس طرح سے تبلیغ کرنا. تو جتنے بھی لوگ اس وقت کامیاب ہیں نا، اس وقت مبلغین، وہ وہی کامیاب ہیں جن کی مجلسوں میں شور و غل نہیں ہے، جن کی محافل میں شور و غل نہیں ہے، وقت کا ضیاع نہیں ہے، ٹائم کا ضیاع نہیں ہے. بندے ہوندے نے 5 تے نعت خواں ہوندے نے 12 محفل. میری بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے حاضری کا ٹائم دے دیں، مجھے خدا کے بندو تم اکیلے میں بیٹھ کر رسول اللہ کی نعت پڑھو،
کون سی حاضری لگوانا چاہتے ہو، کس حاضری، کون سی حاضری لگوانا چاہتے ہو؟ حاضری کیا ہوتی ہے؟ مطلب وہاں نعت نہیں پڑھی جا سکتی، گھر میں نہیں پڑھی جا سکتی، اور لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے بشیر اور نذیر ہونا، اور ساری زندگی فاسق معلن ہیں۔ دیکھیں آپ ناراض نہ ہونا، آپ بیٹھے ہیں سٹیج کے نیچے، جو سٹیج پہ کھڑے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، جو داڑھی کٹواتا ہے وہ فاسق معلن ہے۔ اگر آپ کے دل میں ہے کہ یہ میرے ساتھ ملے گا تو دین کی طرف راغب ہوگا، پھر اس کا استقبال کھڑے ہو کے کریں، اس کو احترام سے ملے، ورنہ اس کے لیے کھڑا ہونا حرام ہے۔ بتائیں، ناجائز ہے۔ اور نعت خوانوں کا کتنا استقبال ہوتا ہے، داڑھی نہیں ہے ان کی، کتنے نعت خوان جن کی داڑھی نہیں ہے، اور جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں لے بڑا عاشق آ گیا ہے، یہ عاشق آ گیا کہیں سے ہمیں باتیں کرتا ہے۔ عشق تولیا جانا ہے بھلا؟ عشق تو نہیں تولا جاتا، ہم بھی نہیں کہتے، لیکن عشق نظر ضرور آتا ہے۔ صدیق اکبر نے کیا ہے تو نظر آیا ہے، فاروق اعظم نے کیا ہے تو نظر آیا ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا ہے تو نظر آیا ہے۔ 40 سال آپ کی محفل میں دنیا کی بات نہیں ہوئی، 40 سال اللہ رسول کی بات ہوتی تھی، بس۔ یہ سچے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے کام کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے، یہ حضور کی شان ہے، اللہ نے فرمایا پھر آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ آپ نے حق ہی ادا کر دیا ہے، آپ نے ہر دعا مانگی ہے، رات دن گڑ گڑائے ہیں، رات دن آنسو بہائے ہیں، وہاں گئے ہیں جہاں کوئی چودھری نہیں جاتا، میرے محبوب ہو کر طیف میں پتھر کھائے ہیں، غزوے میں جا کے اپنے دندان شہید کروائے ہیں، اولادیں قربان کی ہیں، وطن چھوڑا ہے، میں نے محبوب آپ کو جو کہا ہے آپ نے سو کر دکھایا ہے۔ اور آخری وہ جو اس جملے پہ اختتام کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ صحابہ نے کہا حق ادا کر دیا۔ پھر حضور نے پوچھا، پھر ایسے کہا یا اللہ دیکھ لے یہ گواہ ہے، میں نے حق ادا کر دیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا میں نے حق ادا کر دیا۔ یہ ہے میرے آقا کی ادا، یہ ہے میرے آقا کا طریقہ جو ہمیں تعلیم اور سبق عطا فرمایا۔ ضروری نہیں ہوتا بندہ جناب نے 5 مولوی بلا کے 3 گھنٹے انہوں نے تقریر سنے، بعد پوچھو کی مولوی صاحب نے آکھیا سی، ہاں جی کہتے مولوی صاحب کا قد وڈا سی، نال سکوٹی گارڈ سن، مولوی صاحب واہ سونی تقریر کرتے سن، کہندے کی سن؟ کہندے اے نہیں پتا کہتے کیا تھے، یہ معلوم نہیں ہے، مولوی صاحب کی شکل و صورت دیکھی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف